السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ حضرات گرامی، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یا آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کے جو حالات ہیں، مکہ اور مکہ کے ارد گرد لوگوں کے جو دینی یا معاشی، اقتصادی، سماجی حالات تھے، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ کہ کیا اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو شرک اور بت پرستی سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے تھے۔ گزشتہ درس کا عنوان تھا حنفاء کون تھے، اور آج اسی کا بقیہ حصہ حنفاء مکہ کا تذکرہ کے نام سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس کے اندر سب سے پہلے حنفاء کی وضاحت کی گئی تھی کہ حنفاء کا مفہوم کیا ہے، اور بتلایا گیا تھا کہ یہ حنفاء حنیف کی جمع، حنیف ایک کو بولتے ہیں اور کئی ہو جائیں تو اس کو حنفاء کہتے ہیں، اور یہ دونوں لفظ نکلے ہیں حنیفہ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہو جانا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ اب چونکہ جن لوگوں نے اس دور میں اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کی اور غیروں کو چھوڑ دیا، دوسرے معبودان باطلہ کو ترک کر دیا، ان کو چھوڑ کر کے ان سے انحراف کر کے اللہ کی جانب مائل ہو گئے، ان کا نام حنیف کہلایا تھا۔ اور قرآن سے اس کی دلیل دی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو کہاں اور کس پس منظر میں استعمال کیا ہے۔ تقریباً 7 یا 8 مقام پر ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی کہ وہ حنیف تھے، اور حنیف کیوں تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے زمانے میں بھی، بلکہ ان کے گھر کے اندر بت بنائے جاتے، بت بیچے جاتے، بت پوجے جاتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو چھوڑا، سورج چاند ستاروں کی پرستش کو چھوڑا، اور پکار اٹھے
کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے آپ کو مکمل طور سے اس ذات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں جو ذات آسمانوں کی اور زمین کی خالق ہے، پیدا کرنے والی ہے، حنیفاً یکسو ہو کر، تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر، تمام معبودان باطلہ سے رشتہ چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہوں، اس ذات باری کے لیے ہو رہا ہوں، اس لیے ان کا نام حنیف پڑا۔ اور ایک آیت کریمہ میں نے ایسی ذکر کی تھی جو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اہل کتاب مراد ہاں یہود و نصارہ، یہ درس ہے، تقریر نہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے کتاب دیا، یعنی یہود و نصارہ کو، انہوں نے فرقہ بندی نہیں کی، لیکن جب ان کے پاس واضح دلیل آ گئی، واضح کتاب آ گئی، روشن کتاب آ گئی، اس کے بعد وہ فرقے میں بڑھ گئے۔ حالانکہ ان کو حکم کیا تھا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کر دیں، دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، حنفاء، ایک دم یکسو ہو کر۔ معلوم یہ ہوا دونوں آیتوں کریمہ کو ملا کر کے کہ آدمی حنیف اس وقت ہو سکتا ہے جب خالص اللہ کی عبادت کرے، اور حنیف اس وقت ہو سکتا ہے جب فرقہ بندی کو چھوڑ دے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط غائب ہے تو وہ حنیف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر اخلاص نہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں، تو ظاہر سی بات ہے غیروں کو پوجا ہے، اس لیے وہ حنیف ہو ہی نہیں سکتا۔ حنیف تو وہ جو تمام کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو جائے۔ اور فرقہ بندی میں بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کہ فرقہ بندی اسی وقت جنم لیتی ہے جب نبی کی اتباع کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ فرقے کیسے بنے؟ کوئی بھی دیکھ لو، شروع میں ایک نبی آیا، اپنی امت کو اس نے تعلیم دیا، تمام امت کے لوگ ایک ہی راستے پہ، ایک ہی نبی کی بات کو ماننے والے، لیکن فرقے بنے کہاں سے؟ جب لوگوں نے اپنے اپنے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے چھوڑا، کچھ لوگوں نے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ فرقہ بندی اتباع رسول نہ ہونے کی وجہ سے ہے، نبی کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے یہ فرقہ بندی آئی ہے۔ لہذا خالص اللہ کے عبادت یعنی توحید ہونی چاہیے، اور خالص رسول کی اتباع رسول ہونی چاہیے۔ اگر یہ دو صفت پائی گئی تو انسان حنیف ہو سکتا ہے، اس دور میں بھی ہوئے اور آج بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہی دونوں چیزیں نہیں رہیں گی تو حنیف اور حنفاء میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ لہذا میری دعوت یہی ایک دعوت کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی جائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ بہرحال پچھلے درس کا یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا حنفاء کا مفہوم سمجھانے کے لیے کہ یہ حنفی سے نہیں، یہ حنیف سے مراد ایسے لوگ جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور خالص اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اس دور میں حنفاء کون تھے اس میں تذکرہ آیا تھا۔ سب سے پہلا نام کس کا؟ حنفاء میں سب سے پہلا نام کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مکہ کے اندر سب سے پہلا حنفاء میں کس کا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات گرامی ایسی تھی جو ہمیشہ بتوں سے نفرت، ہمیشہ شرک سے نفرت، کبھی آپ نے بت کو چھو کر کے طواف نہیں کیا، مانگا نہیں، بلکہ اس سے ہمیشہ نفرت کرتے رہے، اور اسی دور میں اس کے خلاف آپ آواز اٹھاتے رہے، اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے، خالص دین کی تلاش کے لیے آپ وہاں سے نکل پڑے، اور غار حرا میں آ کر کے آپ ایک اللہ کی تلاش میں تھے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ آج کا عنوان حنفاء مکہ کا تذکرہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنیف تھے اور آپ کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد اور کون کون لوگ تھے۔ اس سلسلے میں دوسرا جو بڑا نام آتا ہے حنفاء کی حیثیت سے، حنیف کی حیثیت سے، وہ ہے زید بن عمر بن نفیل
زید بن عمر بن نفیل. یہ آپ نے اس درس میں بھی سنا تھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک میلہ کے اندر. مکہ والوں کا ایک میلہ تھا، چند لوگ بیٹھے تھے، اس میں یہ زید بن عمر بن نفیل بھی تھے، عبداللہ بن جہش بھی تھے، عثمان الحویرث بھی تھے اور ورقہ بن نوفل بھی تھے. چاروں آدمی بیٹھے. کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کی عبادت کریں، ایک ایسی چیز کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں جس کو ہم نے خود بنایا ہے، جس کو ہم نے خود تراشا ہے، جو نفع و نقصان کے مالک نہیں. یہ ہماری عقل کو کیا ہو گیا؟ اسی دن سے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا، شرک سے نفرت پیدا ہو گئی اور دین حنیف، دین صحیح کی تلاش میں لگ گئے. زید بن عمر بن نفیل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا نام حنیف کی حیثیت سے کفار مکہ کے یہاں، اہل مکہ کے یہاں اگر کوئی تھا تو زید بن عمر بن نفیل تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت کہ یہ پریشان تھے وہ بت پرستی کو دیکھ کر کے، شرک کو دیکھ کر کے ان کے اندر ایک اضطرابی کیفیت، بے چینی کی کیفیت، اور یہ جستجو ہوئی کہ حق ہم کو مل جائے، سیدھا راستہ مل جائے، سیدھا دین مل جائے، صحیح اللہ کا راستہ مل جائے، صراط مستقیم مل جائے. اس کے لیے پریشان. خرج الی الشام، نکلے شام کے علاقے کی طرف چلے گئے. کیوں؟ صرف اس مقصد کے تحت کہ ان کو دین صحیح مل جائے، یتبعہ، اور اس کی اتباع کرنے لگے. اس غرض کے تحت انہوں نے سفر کیا. میں نے تذکرہ کیا تھا کہ لوگوں کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی، شرک سے نفرت پیدا ہوئی اور دین حنیف کی تلاش میں نکل پڑے. چنانچہ مکہ سے نکل کر کے شام کے علاقے میں پہنچے اور ایک ایسے دین کی تلاش میں جو سچا دین ہو، جس کے اندر بت پرستش نہ ہو، جس کے اندر شرک نہ ہو، ایک اللہ کی جہاں عبادت ہو رہی ہو، حقیقی معبود کی عبادت ہو رہی ہو، اس دین کی تلاش میں نکلے. یتبعہ، تاکہ اس کی اتباع کریں. چنانچہ پہنچتے ہیں، ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوتی اور اس سے یہی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا صحیح دین بتاؤ جس کی میں اتباع کروں. میں بت پرستی سے عاجز آ چکا ہوں، شرک سے میں بے چین ہو چکا ہوں، مجھے سیدھا صحیح راستہ، صحیح دین جو ہے وہ بتاؤ. وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ تم اس وقت تک ہمارے دین پر نہیں ہو سکتے حتی تأخذ نصیبک من غضب اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کے غضب میں سے اپنا حصہ لے لو. یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ وہ قوم مغضوب ہے، مغضوب یعنی جس پر غصہ کیا گیا، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور ان پر غضب نازل ہو چکا تھا. تو ان سے جب انہوں نے پوچھا کہ مجھے سیدھا راستہ بتاؤ، صحیح دین بتاؤ، تو اس نے کہا کہ تم ہمارے دین پر اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کے غضب میں سے اپنا حصہ نہ لے لو، یعنی اللہ کے غضب کے تم مستحق نہ ہو جاؤ. انہوں نے کہا وما افر الا من غضب اللہ، میں نہیں بھاگا مگر صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کے غضب سے میں بچ جاؤں. اسی اللہ کے غضب سے میں بھاگا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے دین میں آنے کے لیے اللہ کے غضب کو تم کو لینا پڑے گا، اللہ کے غضب کو اپنانا پڑے گا. میں تو اسی لیے بھاگا ہوں. وما احمل على غضب اللہ وما احمل من غضب اللہ شیئا، اور میں اللہ کے غضب میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا اور میری اتنی طاقت ہی نہیں. پھر انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی ہے تو بتاؤ. یعنی یہودی، اس یہودیت کے بارے میں تم نے بدلا دیا کہ جو ہے اس کو اپنانا ہے، اس دین میں آنا ہے تو پہلے اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ. یہ کہتے میں تو اسی سے بھاگ کے آیا ہوں کہ اللہ کے غضب سے بچ جاؤں، اس کے علاوہ کچھ ہے کیا؟ اس نے کہا کہ تب تو تم حنیف ہو جاؤ. انہوں نے کہا مل حنیف، یہ حنیف کیا ہے؟ اس نے کہا ھذا دین ابراہیم، یہ ابراہیم کا دین ہے. ہوا ما کان یہودی ولا نصرانی، نہ تو وہ یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، ولا یعبد الا اللہ، وہ عبادت صرف اللہ کی کیا کرتے تھے. انہوں نے اس یہودی سے یہ بات سنی، اس نے یہودیت کے بارے میں بتلا دیا، اس میں غضب آئے گا، اور اس کے بعد دوسرا بتایا کہ
تم حنیف ہو جاؤ، اور حنیف کا مطلب بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ کیا تھے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے بس، اس کے علاوہ کسی نہیں۔ لیکن ابھی بھی تلاش میں لگے۔ معلوم یہ ہوا کہ تلاش و جستجو میں جب تک یقین نہ ہو جائے آدمی کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ چنانچہ آگے بڑھتے ہیں، ایک نصرانی عیسائی عالم سے ملاقات، اور اس سے بھی یہی سب باتیں، اور یہ کہتے ہیں مجھے ایسا دین بتاؤ جو صحیح دین ہو جس کی میں اتباع کروں، اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارا معاملہ بھی وہی ہے جو یہودی نے جواب دیا تھا۔ چنانچہ آخر میں اس سے پھر کہتے ہیں کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی دین، اس نے بھی کہا کہ تم حنیف ہو جاؤ، اور حنیف کا مطلب بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ دین حنیف ہے، وہ یہودی نہیں تھے نصرانی نہیں تھے، بلکہ اللہ کی خالص اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہی تم کر لو۔ چنانچہ جب انہوں نے دونوں سے سن لیا کہ یہودیت اور نصرانیت کا یہ معاملہ اور ابراہیم علیہ السلام کا دین دین حنیف ہے، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ خرجا فلما برزا، وہاں سے نکلتے ہیں جب مکہ پہنچتے ہیں، فرفع یدیہ، اپنا دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی اشہدک، اے اللہ میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ انی علی دین ابراہیم، اے اللہ میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ابراہیم کے دین پر ہو گیا۔ لیکن کیفیت نہیں معلوم، کیسے عبادت کی جائے، ابراہیم کی دین کی حیثیت اور شکل کیا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دین میں کافی ملاوٹ ہو چکی تھی، توحید کے بجائے شرک کو داخل کر دیا گیا تھا، بدعتیں آ گئی تھیں، سنت کے خلاف بدعت آ گئی تھی۔ اب جب دین کی شکل مسخ ہو گئی، اب یہ پریشان کہ حقیقی دین کون سا ہے، مان تو لیا، مجمل طور پر اقرار کر لیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، لیکن اب یہ صورت نہیں مل رہی ہے کہ اس عبادت کی صحیح شکل کون سی ہے، عبادت کی صحیح شکل کون سی ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے بارہا، حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، لقد رأیت زیدا، میں نے زید کو دیکھا، مدہرا علی الکعبہ، یہ کعبہ پر ٹیک لگا بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے یا معاشرہ قریش، اے قریش کی جماعت سن لو، میرے علاوہ تم میں سے ما اصبح احد منکم، میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی شخص ابراہیم کے دین پر نہیں۔ بت پرستی دیکھ رہے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی شخص ابراہیم کے دین پر نہیں، تنہا اپنے آپ کو دین ابراہیم کا قائل مانا کرتے تھے، اور کہا کرتے اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، لو اعلم، اگر میں جان جاؤں، احب الوجوہ، سب سے بہترین طریقہ جو تجھ کو پسند ہے، تو میں اسی طریقے کے بنیاد پر تیری میں عبادت کرنے لگ جاؤں، لیکن ولا اعلم، لیکن میں جانتا نہیں، میں نے کہا نہیں، دین ابراہیم اپنا لیا کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، لیکن حقیقی شکل نہیں مل رہی کہ حقیقی شکل کیسی، عبادت کیسی کی جائے، وہ ان کے سامنے نہیں تھی۔ چنانچہ ایسے اللہ سے کہا کرتے تھے اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ عبادت کی سب سے بہترین شکل جو تجھے پسند ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں اسی کی بنیاد پر تیری عبادت کروں، لیکن ولا علم، مجھے وہ چیز مل نہیں پا رہی۔ یہ تھے زید بن عمر بن نفیل۔ اسی طریقے سے یہی نہیں بلکہ قریش کے ذبیحہ کو نہیں کھایا کرتے تھے، قریش جو ذبح کرتے جانور، اس جانور کو ذبح نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے لا آکل ما تذبحون، میں نہیں کھاؤں گا اس کو جو تم ذبح کرتے ہو، اور کہا کرتے تھے کہ ان کو عیب دلایا کرتے تھے، سوچو کہ خلق الشاۃ خلقها اللہ، کہ بکری اس کو اللہ نے پیدا کیا، وانزل لها من السماء الماء، اور اس کے لیے پانی اللہ نے بارش آسمان سے نازل کیا، وانبت لها من الارض، اور زمین سے اس کے لیے اللہ نے اگایا، پیدا اللہ نے کیا بکری کو، اس کے لیے پانی اللہ نے نازل کیا، اور زمین سے گھاس پھوس اس کے لیے اللہ نے اگایا، وتذبحون لغیر اللہ، اور اس کو تم غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہو۔ یعنی اس قدر ان کے اندر توحید تھی، حقیقی شکل نہیں تھی، لیکن توحید کا یہ جذبہ ان کے اندر تھا، اور اس طریقے سے قریش کے لوگوں کو عیب دلایا کرتے تھے، ان کو عاد دلایا کرتے تھے۔ ذرا سوچو کہ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس کو تم غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہو، جس چیز کو اللہ نے پیدا کر کے کھلایا پلایا بڑا کیا، اور اس کو جب تیار ہو گئے تو غیر اللہ کے حوالے کرتے ہو۔ یہ چیز ان کے لیے ناپسندیدہ، اور یہ شرک کی شکل ان کے لیے کھایا نہیں کرتے۔ اب باقاعدہ کہا کرتے
کرتے تھے کہ جس چیز کو تم نے اپنے نسب پر ذکر کیا، نسب وہ چیز ہوتی ہے، وہ چبوترا ہوتا ہے یا وہ تھان ہوتا ہے جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، چاہے مندر ہو چاہے کوئی اور جگہ ہو، جہاں بھی اللہ کے علاوہ ذبح کیا جاتا ہے اس چبوترے کو، اس جگہ کا نام ہوتا ہے نسب، عربی میں تھان بول لو۔ تو اس تھان، اس چبوترے میں جو تم ذبح کرتے اس کو میں نہیں کھاتا، اور اسی طریقے سے اس کو بھی نہیں کھاتا جس پر تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام، اور اسی طریقے سے وہ جانور بھی حرام جو کسی نسب پر، کسی تھان پر، کسی چبوترے میں ذبح کیا جائے غرض اس میں اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام۔ بہت غور سے سننے کی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا، کہاں غیر اللہ کا نام ہوا؟ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، وما نصب لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے چبوترے میں ذبح کیا وہ بھی اسی میں، وما ذبح علی النصب، ہاں وما ذبح علی النصب، جو نصب پر ذبح کیا گیا، جو تھان پر ذبح کیا، جو چبوترے پر ذبح کیا وہ بھی اسی میں حرام میں سے۔ تو چنانچہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ایسے تھان پر، استھان پر، چبوترے پر ذبح کیا جائے گرچہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، وہ چیز میں نہیں کھایا کرتا۔ یہ تھے زید بن عمر بن نفیل۔ اسی طریقے سے ان کا معاملہ یہ بھی تھا کہ یہ جو کفار مکہ میں سے بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے، جا کر اس سے مانگ لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اسے مجھے دے دو، سأکفلھا، اس کی کفالت میں کر لوں گا، مت دفناؤ اس کو، زندہ درگور نہ کرو، اس کی کفالت میں کر لوں گا۔ اور اس کے بعد وَإِن تَرَعْتَ، اور اگر یہ بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی تو فَخُذْهَا، تو اس کو لے جانا، وَإِن شِئْتَ فَدْعَاهَا، اور اگر لے جانے کی ضرورت نہ محسوس کرو، تمہاری خواہش نہیں لے جانے کی تو چھوڑ دینا، میں اس کو اپنا لوں گا، میں اس کی شادی بیاہ کر دوں گا۔ ان کا یہ معاملہ تھا، یعنی ایک طرف توحید تھی تو دوسری طرف نیک اعمال کی بھی طرف رجوع کر رہے تھے، ایسے اعمال جو معاشرے کے لیے تباہ کن ہو سکتے تھے، جو غیر انسانی حرکتیں تھیں اس کی روکنے کے لیے بھی کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا زید بن عمر بن نفیل۔ اور یہ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور ہمیشہ یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ الہی الہ ابراہیم، دینی دین ابراہیم، میرا معبود وہ معبود ہے جو ابراہیم کا معبود تھا، میرا دین وہ دین ہے جو ابراہیم کا دین تھا۔ یعنی حقیقت چونکہ سامنے نہیں تھی اس لیے مجمل ایسا کہا کرتے تھے۔ یہ گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے ہیں، آپ نبی نہیں بنائے گئے تو اس سے پہلے کے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت دی۔ یہ آپ کے بعثت سے پہلے آپ سے ان کی ملاقات تو ہو گئی تھی، جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے اسی وقت ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن جب آپ نبی بنائے گئے اس سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دخلت الجنہ، جب میں جنت میں داخل ہوا تو رأیت لزید بن عمر بن نفیل، میں نے زید بن عمر بن نفیل کے لیے دیکھا دوحتین، دو بڑے سائے دار درخت۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی، گرچہ آپ کی نبوت سے پہلے انتقال کر گئے تھے، لیکن ان کا معاملہ چونکہ توحید پر تھا، دین ابراہیمی پر تھا، اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کے معبود کو اپنا معبود مانا کرتے تھے، شرک سے اجتناب کیا کرتے تھے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں کھایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اس دین کو قبول فرمایا، ان کو جنت نصیب فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دو بڑا درخت جنت میں دیکھا۔ کب دیکھا؟ کون بتائے گا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اس موقع پر آپ کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی تھی، اسی موقع پر دیکھا۔ کچھ لوگ دور سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، قریب آئے تب مزہ آئے گا، آئیے قریب آئیے۔ مل جٹ کے بیٹھے ہیں، ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ تھے حنفاء میں سے ایک حنیف، ابراہیم علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا نام تھا زید بن عمر بن نفیل۔ ان کا نام یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کام آئے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نام آتا ہے ورقہ بن نوفل۔
ورقہ بن نوفل مشہور ہیں، بہت مشہور ہیں ورقہ بن نوفل. اگر کوئی بتائے پہلے تو بہتر ہوگا. ہاں حضرت خدیجہ جزاکم اللہ خیر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ چچازاد تھے، چچازاد بھائی تھے. چنانچہ ان کے بارے میں ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت زید بن عمر بن نفیل نکلے تھے دین صحیح کی تلاش میں شام کی طرف، تو ساتھ میں یہ بھی گئے تھے کہ ہم کو سیدھا راستہ مل جائے، سیدھا راستہ مل جائے. تو زید بن عمر بن نفیل نے تو اپنا لیا تھا. کیا انہوں نے نہ نصرانی اپنائی نہ جو ہے یہودیت، بلکہ انہوں نے اپنایا دین ابراہیم کو، حنیف بن گئے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ شرک تو چھوڑ دیا اور ایک اللہ کی تلاش میں نکلے، دین صحیح کی تلاش میں نکلے. اور اس وقت ان کو جو دین صحیح طور پر نظر آیا وہ نصرانیت تھی، اس کو انہوں نے اپنا لیا. اور اپنانے کے بعد ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اپنانے کے بعد یہ پڑھے لکھے تھے، اہل کتاب کی جو کتاب تورات انجیل کی انہوں نے مطالعہ کیا، بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا، بلکہ کتابوں کو لکھ لکھ کر کے منتقل کیا کرتے تھے. یعنی ایک کتاب تیار ہے اس سے دوسری کتاب تیار کیا کرتے تھے. ان کا یہ معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار وحی ملی، بہت اہم موقع تھا وہ. ابھی اچانک کسی بڑی شخصیت سے ہماری ملاقات ہو جائے، اچانک، جس سے ہم نے توقع نہیں رکھا، اور ملاقات ہو جائے تو ہمارے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، کبھی خوشی سے کبھی ڈر کے مارے، نہ جانے کیا ہو جائے. اور معاملہ ایسا تھا کہ اچانک ایک فرشتہ آیا تھا، تنہائی میں آیا تھا اور کہا پڑھو، کہا پڑھنا نہیں جانتا، دبایا تھا، 3 بار دبایا، اتنا سخت دبایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لگتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی. یہ تمام نئے نئے حالات، ایک تو یہ کہ اللہ کے نام سے پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ ایک تو پیغام نیا، دوسرا وہ مخلوق نہیں، تیسرا وہ ویوہار، وہ جو ہے سلوک بھی نیا تھا. اس طریقے دبانے کا آپ گھبرائے ہوئے. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں جس وقت آئے تو آپ کا یہ حصہ جو ہے ایسے کانپ رہا تھا، یہ گوشت اچھل رہا تھا. اسی وقت فرمایا تھا زملونی زملونی، مجھ کو اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. چنانچہ اڑایا اور تھوڑا سا جب راحت ملی تو حضرت خدیجہ اللہ تعالی عنہا نے آپ کو لے کر کے انہی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور بتایا اور کہا ذرا دیکھو تمہارے بھائی کو کیا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان کی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. اس موقع پر ورقہ نے فرمایا تھا ان یکو صادقا، اگر یہ سچے ہیں جو کچھ واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ درست ہیں تو فإن هذا الناموس مثل ناموس موسیٰ، تو یہ اسی جیسا ناموس فرشتہ ہے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والا فرشتہ تھا. یعنی یہ فرشتہ وہی ہے جو دیگر انبیاء اکرام پر آتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. فإن بعث، اگر یہ مبعوث کیے گئے، اگر یہ نبی بنائے گئے، وأنا حی، اور میں زندہ رہا، تو فسأعززه، تو میں ان کی مدد فرماؤں گا، میں ان کی تقویت پہنچاؤں گا، وأنصره، میں ان کا تعاون کروں گا، وأؤمن به، میں ان پر ایمان لاؤں گا. ورقہ بن نوفل شرک سے نفرت کر چکے تھے، دین صحیح کی تلاش میں نکلے تھے. اس وقت ان کو دین صحیح نصرانیت ملی، اس کو اپنا چکے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حالات آئے تو انہوں نے فوراً اس کو بھانپ لیا اور جان لیا کہ یہ پیغمبر وہی پیغمبر، یہ فرشتہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا. اتنی بشارت دینے کے بعد آگے فرمایا اپنی کیا پوزیشن ہوگی، ہم تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. تو کہا کہ میں تمہیں تقویت پہنچاؤں گا، تمہیں مضبوطی دوں گا، تمہارا سہارا بنوں گا، تمہاری مدد کروں گا اور تم پر ایمان لاؤں گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے اظہار سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا. لیکن چونکہ ان کا وعدہ تھا کہ میں ایمان لاؤں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، اس بنیاد پر ان کے بارے میں وہی معاملہ ہوگا جو زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں. اسی طریقے سے ایک اور شخصیت تھی جس کا نام تھا قس بن ساعدہ الایادی. قس بن ساعدہ الایادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مکہ وغیرہ فتح ہو گیا، نہیں صلح حدیبیہ ہو گئی، اور دور دور سے ہر قبیلے کے وفود آیا کرتے تھے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرتے، مصالحت کرتے اور ایمان بھی قبول کیا کرتے تھے. جب
قبیلہ عیاد کا وفد آیا، یعنی ان کے عیادی تھے، قبیلہ عیاد کا وفد آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قص بن سعدہ کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہلاکا، وہ ہلاک ہو چکے ہیں، یعنی ان کو موت آ چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر عکاظ ایک میلہ لگتا تھا کفار مکہ کا، مکہ کے اندر، کہتے میں عکاظ میں نے ان کو دیکھا تھا، ایک سرخ اونٹ پر سوار تھے، اور سوار ہونے کے بعد وہ وہیں سے لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی، قسم کھایا اس ذات کی جس کے قبضے میں قص بن سعدہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ انا للہ دینا، اللہ کے لیے ایک دین ہے، اللہ کے لیے ایک دین ہے، وَهُوَ أَرْضَى مِن دِينِكُمْ هَذَا، اور وہ دین تمہارے اس دین سے بہتر ہے۔ یعنی اس وقت کفار مکہ جو دین اپنائے ہوئے تھے، وہ جو دین تھا وہ شرک بت پرستی والا تھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے لیے ایک اور دین ہے، اور وہ دین تمہارے اس دین سے بہتر ہے، اس سے اچھا ہے، اس سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر صحابہ کرام ان کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں، اور تقریباً تمام تر روایتیں میں تھوڑا تھوڑا ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن سب روایتوں کو ملا کر کے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری روایتوں کو جب یکجا کرو تو پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، اور یہ صحیح واقعہ ہے، گرچہ اس کو بیان کرنے والے غلط لوگ شامل ہیں، لیکن اتنے طرق سے، اتنی زیادہ سند سے واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ اصل ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے ثابت کیا کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے اس دین کے علاوہ ایک دوسرا دین ہے، اور اس دین سے وہ دین زیادہ بہتر ہے، اس بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ یہ بت پرستی سے نفرت کرنے والے تھے اور بت پرستی کو چھوڑنے والے تھے، اور ایک دوسرے دین کی تلاش میں تھے جو اس دین سے بہتر تھا۔ اسی طریقے سے میں مختصر آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک نام تھا امیہ بن ابی سرد، امیہ بن ابی سرد، یہ شخص طائف کا رہنے والا تھا، یہ شخص طائف کا رہنے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ کاد امیہ بن ابی سلف، کہ کاد امیہ بن ابی سلف ان یسلم، قریب تھا کہ امیہ بن ابی سرد اسلام قبول کر لیتا، قریب تھا، اسلام قبول نہیں کیا لیکن قریب تھا کہ قبول کر لیتا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کاد ان یسلم فی شعری، اور قریب تھا کہ اپنے اشعار میں اسلام قبول کر لیتا، یعنی اس کے اشعار میں زیادہ تر باتیں کیا تھی؟ توحید کی، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور ایک بات کہ قیامت آنے والی ہے، یہ اس کے اشعار کے اصل موضوعات ہوا کرتے تھے، اس پر اس کے اشعار ہوا کرتے تھے، اور اس کو پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار سنا، پڑھا، لوگوں سے پڑھوا کے سنا، اور فرمایا کاد امیہ بن ابی سلف ان یسلم، قریب تھا کہ اسلام قبول کر لیتا، لیکن اس کی قسمت میں اسلام نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اس نے پایا، اور جنگ بدر جب ہوئی اس میں کفار مارے گئے، تو اس موقع پر چونکہ یہ مکہ والوں کا حلیف تھا، دوست تھا، اور اس کا عقیدہ بہت اچھا ہو چکا تھا، نبی پر ایمان لانے والی بات تھی، اتنا نہیں کیا تھا، لیکن جب کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور یہ ان کا دوست تھا، تو اس کے اندر مزید نفرت آ گئی، اور پھر اس نے جو ہے کیا کیا؟ اسلام لانے سے انکار کر دیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس نے تکبراً اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہ اگر ہم اسلام لائے تو محمد کے تابع ہو کے رہنا پڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر رہنا پڑے گا، اس بنیاد پر، صرف اس تکبر کے بنیاد پر اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے اس شخص کا واقعہ بھی جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دکھائی تھی، اپنی آیات دکھائی تھی، اپنی روشن ہدایت اس کو دکھایا تھا، لیکن وہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس سے مکمل طور سے وہ نکل جاتا ہے، اور فَأَتْبَعَهُ الشیطان، اور شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ سرکشوں میں ہو جاتا ہے، گمراہوں میں سے ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قریب شروع میں بت پرستی سے نفرت تھی اور حقیقی دین کے تلاش میں تھا، لیکن چونکہ صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کے
رہنا پڑے گا۔ اس تکبر کی بنیاد پہ اس لیے اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے جہنمی ہوا۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے سارے راستے اس کے لیے مہیا کیے تھے، اور راستہ یہ تھا، اس نے پہچان لیا تھا کہ توحید کیا ہے، اس نے پہچان لیا تھا کہ شرک کیا ہے، اس کے بعد اور اس کو جو ہے اپنے اشعار میں بیان بھی کیا تھا، لیکن صرف تکبراً اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور جہنمی ہو گیا۔ یہ 5 لوگ ہوئے۔ ایک نام آتا ہے لبید بن ربیعہ العامری، بہت بڑے شاعر گزرے اور ان کا کارنامہ بہت ہی زیادہ ہے۔ میں مختصراً ایک قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سلسلے میں کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو فرمایا کہ اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید، کہ سب سے سچا کلمہ، سب سے بہترین بات جو کسی بھی شاعر نے کہی ہے تو سب سے بہترین بات وہ لبید کا کلام ہے۔ لبید نے وہ بات کہی ہے، لبید نے وہ سب سے اچھا شعر کہا ہے، لبید نے وہ سب سے بہتر کلام کہا ہے۔ کیا تھا کلام؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطلا۔ کفار مکہ یعنی اسلام کے قبول کرنے سے پہلے جو معلقات بڑے بڑے شعراء کے کلام آتے تھے، اس وقت اس نے کلام کہا تھا کہ الا کل شیء، سن لو کہ تمام کی تمام چیزیں ما خلا اللہ، اللہ کے علاوہ باطلا باطل ہے، یعنی اللہ کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں باطل ہے۔ یہی تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام کے تمام کو فنا ہو رہا ہے، ایک ہی ذات رہے گی، وہ کون سی ذات؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو یہ اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں کیے گئے تھے، جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، اسی وقت اس کا یہ عقیدہ ہو چکا تھا کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو موت آنی ہے، ہر چیز کا خاتمہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شعر کو، اس کلام کو کہا اصدق کلمۃ، سب سے سچا کلمہ، سب سے حقیقی کلمہ، سب سے باحق کلمہ وہ ہے جو کلمہ جو شاعر لبید نے کہا ہے کہ الا کل شیء، الا کل شیء ما خلا اللہ باطلا، کہ اللہ کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں باطل ہونے والی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، اور زمانہ پانے کے بعد اسلام بھی قبول کیا، اور آگے چل کر کے حضرت عثمان اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا، اور تقریباً 150 سال کی زندگی انہوں نے پائی۔ ان کا حشر الحمدللہ بہتر ہوا۔ تو اس طریقے سے میں نے چند لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس کے بعد زید بن عمر بن نفیل، پھر ورقہ بن نوفل، اس کے بعد امیہ بن ابی الصلت، اور پھر قس بن سعد الایادی، اور ایک یہ لبید بن ربیعہ۔ یہ 6 لوگوں کا تذکرہ مکمل طور میں نے آپ کے سامنے رکھنا، یہ بتانے کے لیے کہ کچھ ایسے لوگ ضرور تھے اس دور میں بھی جو شرک سے نفرت کرنے والے تھے اور حقیقی دین کی تلاش میں تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 26-27 نام اور ملتا ہے جن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا بھی رجحان ایسا تھا کہ شرک سے نفرت کرنے لگے تھے، بت پرستی سے نفرت کرنے لگے تھے، ایک اللہ کی تلاش میں آ گئے تھے۔ تو گویا کہ ایک مکمل ایک جماعت ہو گئی تھی، لیکن سب کا تذکرہ یہاں کرنا مناسب اور ممکن نہیں، وقت کی بڑی قلت ہے۔ تو چنانچہ یہ چند کا تذکرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسی جماعت ضرور رہی جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی دور خالی نہیں رہا۔ اس دور میں بھی جبکہ کفار مکہ کے دور کو سب سے بدترین دور کہا جاتا ہے، سب سے خراب دور کہا جاتا ہے، شرک بت پرستی تو چھوڑو، انسانیت کے اعتبار سے سب سے گرا ہوا دور کہا جاتا ہے، تو اس دور میں بھی جبکہ اس قوم کے اندر نبی کو آئے ہوئے تقریباً کئی سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کئی ہزار سال گزر چکے تھے، 4000 سال گزر چکے تھے، اس لمبے وقفے کے اندر کوئی نبی نہیں آیا ان کو بتانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ضرور تھے جو خالص اللہ کو ماننے والے تھے، جو خالص اللہ کے دین کو ماننے والے تھے، جو خالص اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے اور شرک اور بت پرستی کو چھوڑنا چاہتے تھے۔ ہمیشہ ہر دور میں ملیں گے، بلکہ بعض مواقع پر تو ایسا بھی ہوا کہ صرف چند لوگ تھے، صرف چند لوگ
لوگ تھے پوری دنیا کے اندر، ایک یا دو لوگ تھے ایسے جو اسلام قبول کیے ہوئے تھے، جو خالص اللہ کی توحید کو مانے۔ اللہ رب العالمین انہی موحدین کے ذریعہ سے اس دنیا کو قائم رکھا ہے، اور آج بھی توحید کی یہ برکت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ توحید کی دعوت کیوں دی جاتی ہے سب سے پہلے، کیوں سب سے پہلے لوگوں کو توحید کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، کیوں سب سے پہلے شرک کو دور کیا جاتا ہے؟ تو اس وجہ سے کسی توحید کی برکت سے دنیا قائم ہے۔ اگر توحید کو برقرار نہیں رکھا گیا، توحید کی دعوت سب سے پہلے نہیں دی گئی، شرک کا خاتمہ نہیں کیا گیا، تو یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین اس روئے زمین کو بھی باقی نہیں رکھے گا۔ جب اللہ کی وحدانیت باقی نہیں تو اللہ کی زمین بھی باقی نہیں رہے گی، اللہ کا غضب آئے گا اور یہ زمین پورا آسمان یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک اپنا نمونہ ہے، یہ آپ کی اللہ کی ایک سنت ہے کہ ہر دور میں کچھ ایسے لوگوں کو باقی رکھا جو خالص اللہ کے دین پر عمل کرنے والے تھے، خالص اللہ کو پکارنے والے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، وہ فلاں اتنے ہیں، مٹھی بھر ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، ان سے صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مٹھی بھر جماعت کا ہونا یا بڑی جماعت کا ہونا حق اور باطل کی کوئی پہچان نہیں۔ نہ کسی چھوٹی جماعت کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ حق پر ہے، اور نہ اس کو یہ کہہ سکتے ہو یہ باطل پر ہے، اور نہ ہی کسی بڑی جماعت کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ حق پر ہے، نہ ہی یہ کہہ سکتے ہو کہ زیادہ ہیں اس لیے خراب ہیں، باطل پر ہیں۔ بلکہ حق پر وہ جو قرآن اور سنت کے اعتبار سے چل رہا ہے، جو اللہ کے فرمان اور نبی کے فرمان کے اعتبار سے چل رہا ہے، وہ حق پر چاہے ایک ہو، دو ہو، 10 ہو، 100 ہو، 1000 ہو، لاکھوں۔ اور اگر اس کو چھوڑا گیا، اللہ اس کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر کے کوئی بھی جماعت بن جائے، چاہے کروڑوں کی تعداد میں ہو، وہ حق پر نہیں ہو سکتی۔ اس کی پوری دلیل آپ کے سامنے کہ کفار مکہ کے ان لوگوں کی تعداد زیادہ جو شرک اور بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے اور جو خالص توحید پر تھے، وہ چند گنو چنو نام ہیں، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دور میں دنیا کو برقرار رکھا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے، الہ ہمیں توحید کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرما، الہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، ہم کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو توحید کی دولت سے مالا مال ہیں، جن کی وجہ سے تو نے اس روئے زمین کو برقرار رکھا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا بنا، اور موت تک اسی پر قائم رکھ، اسی پر ہمارا حشر فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔